السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 12 سپٹمبر ہے، ہفتے کا دن، اور سن ہے 2020۔ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس ملک میں جو احتساب کا نظام چل رہا ہے، اس نظام کو ایک بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مفلوج اس کا امکان یا خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر اس کا تعلق نیب سے تھا، نیب کی ورکنگ کے ساتھ تھا، اور کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا جس کی جو نیب کی جو بھی فنکشننگ ہے، جو بھی وہ کرپٹ لوگوں کے خلاف جو گفتگو یا جو بھی وہ کیسز بنا رہے ہیں، ریفرنسز بنا رہے ہیں، اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایک امکان پیدا ہو گیا تھا کہ اس کو کسی طریقے سے وہ رک جائے گا کسی ایکشن کے نتیجے میں۔ اور یہ جو ایکشن ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک جو ججمنٹ ہے، اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہو رہا تھا۔ اس کو روکنے کے لیے، اس پورے نظام کو کہ یہ چلتا رہے اور احتسابی عمل نہ رکے، اور جن لوگوں پر الزامات ہیں وہ بچ نہ جائیں، وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بڑا قدم اٹھایا، اور انہوں نے 15 تاریخ کو ایک ڈویژن بینچ جو ہے، وہ جو نیب کے ڈی جیز کی تعیناتیاں ہیں، ان کے حوالے سے جو رولز ہیں، ان کے حوالے سے جو چیئرمین نیب کے اختیارات ہیں، اس سارے معاملے پر وہ سماعت کرے گا۔ اب یہ سچویشن کہاں پیدا ہو گئی تھی، چیف جسٹس صاحب نے یہ کیس کیوں لگایا، یہ بڑے اہم سوال ہے۔ نیب تھوڑا سا آپ کو یہ ماضی میں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوگا کہ 7 اگست کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس زیر سماعت ہے، اور جن کی جو درخواست تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو روکا جائے اور یہ جو ریفرنس ہے اس کو ختم کیا جائے، وہ 10 ممبر بینچ نے ریجیکٹ کر دی تھی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ جو ان کی پراپرٹیز، ان کے بیوی بچوں کے نام ہیں، اس کے حوالے سے ہم معاملہ ریفر کر رہے ہیں ایف بی آر کو، اور ایف بی آر جو کچھ اپنی فائنڈنگ ہوگی وہ دے گی سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ہی پیش ہو کر اس بات کی صفائی دینی ہے کہ انہوں نے کوئی مس کنڈکٹ نہیں کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 7 اگست کو ایک فیصلہ دیا، جسٹس مشیر عالم بھی اس بینچ میں تھے، جو ایک ایسے بندے کی، ایک ایسے ملزم کی درخواست ضمانت کا کیس تھا بنیادی طور پر، کہ وہ شخص کوئٹہ میں جو عرفان منگی صاحب، جو ڈی جی نیب پنڈی ہیں اس وقت، ان کا بھیس بدل کر ٹیلی فون پر وہ یہ فون کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں عرفان منگی بات کر رہا ہوں، اور بہت سارے لوگوں سے اس نے ناجائز پیسہ وصول کیا۔ اس کی ضمانت کا کیس تھا۔ تو اس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم نے پوچھا منگی صاحب سے کہ آپ نے کیوں نہیں اس کے خلاف کمپلینٹ کی، جبکہ یہ تو آپ کا بھیس بدلتا تھا۔ تو انہوں نے بتایا، ان کے وکیل نے جب بتانے کی کوشش کی کہ جناب یہ تو جو نیب کوئٹہ ہے، انٹیلیجنس ونگ ہے نیب کا، اس نے جب یہ معلوم ان کو ہوا تو وہاں پر جو اہلکار تھے انہوں نے اس کی ایف آئی آر درج کرائی، تو یہ ضروری تو نہیں تھا کہ جو عرفان منگی صاحب ہیں وہ اس میں مدعی بنتے۔ تو اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وکیل صاحب کو ذرا ڈانٹ بھی پلائی، سختی سے ان سے بات کی اور کہا کہ آپ خاموش رہیں، آپ نہ بولیں۔ تو جس پر وکیل صاحب نے کہا کہ میں کوئٹہ سے آیا ہوں اور میرے کلائنٹ ہے، میں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اسی کیس میں وہ یہ بات جو ایک بندے کی، ایک ملزم کی درخواست ضمانت تھی، اس کو سو موٹو بنا دیا جسٹس مشیر عالم نے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور انہوں نے جو ڈی جی کی اپوائنٹمنٹس ہیں کہ یہ چیئرمین نیب نے کس طرح اپوائنٹمنٹس کی ہیں، اور جو اپنا ریٹن جو 7 اگست کو فیصلہ تھا اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو بتایا جائے کہ یہ کون سے رولز کے تحت چیئرمین نیب یہ سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، کیونکہ ابھی تک جو رولز ہیں وہ سامنے نہیں آئے تھے۔ خیر، اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہ جو ان کے رولز ہیں وہ سبمٹ کر دیے گئے ہیں، نیب کے چیئرمین نے وہ سبمٹ کر دیے ہیں کہ کون سے رولز کے تحت ان کے پاس اختیارات تھے، اور انہوں نے ڈی جیز کو اپوائنٹ کیا۔ تو اب
جو ڈسپیوٹ بن رہا تھا جن ڈی جیز کے حوالے سے، وہ ایک ڈی جی نیب لاہور اور دوسرے ڈی جی نیب پنڈی۔ ڈی جی نیب لاہور کے بارے میں تو بہت ساری کہانیاں موجود ہیں ان کے، جن سے تعلقات ہیں، جس انداز میں وہ چیزوں کو چلا رہے ہیں، لیکن عرفان منگی صاحب جو ہیں ان کی اس حوالے سے جو شہرت ہے وہ بڑی بے داغ ہے، اور ان پر کسی طرح سے بھی کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھی۔ اور پاناما کیس جو انویسٹیگیشن تھی، جو جے آئی ٹی تھی، اس میں بڑی بہادری اور بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے ہر طرح کے پریشرز کا سامنا کیا، اور ان کو بہت جگہ پہ لتاڑا بھی گیا، لیکن وہ اپنے انہوں نے فرائض جو ہیں بڑی ہمت سے سر انجام دیے۔ اب جب 7 اگست کو ریٹن آرڈر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم نے اس کو ایک سو موٹو بنایا اور دفتر کو ہدایت کی کہ وہ پورا اس پہ لسٹ پریپیئر کرے اور تمام متعلقہ محکموں سے جواب لے، تو ایک خدشہ پیدا ہو گیا کہ کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ہے، اس میں ان کے ساتھی اور وہ ان کے حامی جو جرنلسٹ ہیں، وہ بڑا ٹویٹ اور سوشل میڈیا پر اس بات کو انہوں نے چلایا ہوا ہے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو وائف ہیں سرینا عیسیٰ، انہوں نے بھی اعتراض کیا، ایف بی آر پر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایک یہ پرسیپشن ہے، ایک تاثر ہے کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو موجودہ نظام ہے اس کے حوالے سے ان کا ایک سخت گیر رویہ ہے، اور کوئی بھی وہ فیصلہ ایسا کر سکتے ہیں جس سے یہ جو سارا سسٹم ہے اس میں کہیں کو پرابلم آ جائے۔ اب آپ تصور کریں، اگر ڈی جی نیب لاہور اور ڈی جی نیب راولپنڈی کی جو تقرری اور تعیناتی ہے، اگر آپ اس کو اللیگل قرار دے دیتے ہیں، یا اس پروسیس کو شیڈی قرار دے دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ قواعد و ضوابط کے مطابق سب کچھ نہیں کیا گیا، تو پھر جو احتساب کا جو سارا عمل ہے لاہور میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں، تو وہ کہاں پہ رہ جائے گا؟ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں تو یہ نیب کو کہ جی ایک وکٹمائزیشن کا ٹول ہے، ایک سیاسی انجینئرنگ کا ٹول ہے، یہ کس کا الزام ہے؟ یہ الزام نون لیگ لگاتی ہے، یہ الزام پاکستان پیپلز پارٹی لگاتی ہے۔ اور اگر اسی کے کنٹیسٹ میں آپ دیکھیں، حالانکہ عدالتیں قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں، خدا نخواستہ ہم کوئی کسی طرح کا کویسچن بھی نہیں اٹھا رہے اور نہ اٹھا سکتے ہیں کسی بھی جج کی انٹیگریٹی کے حوالے سے، کیونکہ جب وہ اس منصب پر بیٹھتا ہے تو یقیناً اس کا ایک حلف بھی ہوتا ہے اور وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ فیصلہ آ جائے، یہ اس کی ہیئرنگ، کیونکہ اب انہوں نے ابھی اس کی جو مشیر عالم صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ نے جو سننا تھا کیس، جس کو انہوں نے سو موٹو بنا دیا، اپوائنٹمنٹس آف ڈی جیز، وہ ابھی لگا نہیں، اس کی تاریخ نہیں آئی، لیکن اگر وہ لگ جائے اور کوئی وہاں پر فیصلہ ایسا آ جائے کہ جس میں ان ڈی جیز کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اللیگل ہو جائیں، تو پھر یہ سارا احتسابی عمل کہاں جائے گا؟ یہ تو ڈی جیز کے تھرو ہی یہ سارا احتسابی عمل نیب جو ہے وہ اس کو کر رہا ہے۔ تو اب جب یہ جو کیس ہے اپوائنٹمنٹس کا، اس کو اب جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک ڈویژن بینچ 15 تاریخ میں اس کو سنے گا۔ تو اب ایک ہی جو کیس ہے وہ 2 بینچز میں سائملٹینیسلی تو اس کی سماعت نہیں ہو سکتی، اور ڈیفینیٹلی یہ جو بینچ ہے چیف جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں، یہ سینئر ترین ججز پر مشتمل یہ بینچ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہیئرنگ ہو اس میں یہ جو معاملہ ہے اس کو لارجر بینچ میں بھیج دیا جائے سماعت کے لیے، اور اگر یہ لارجر بینچ میں چلا جاتا ہے تو پھر تو ویسے ہی وہ جو 2 ممبر بینچ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم صاحب کا، وہ شاید اس کو سن ہی نہ پائے، اس کو پھر تو وہ اس کے لیے اس کیس کو سننا ناممکن ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب یہ جسٹس گلزار صاحب کا بینچ اس کو سنے گا یا آگے لارجر بینچ میں جاتا ہے، تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے اور مشیر عالم صاحب کا جو بینچ ہے وہاں سے کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا۔ تو جو ایک خدشہ تھا کہ نیب کا اور یہ جو اس ملک کا احتسابی پروسیس ہے وہ رک جائے کہیں پر، تو وہ الحمدللہ وہ خدشہ دور ہو گیا۔ یہ ہو رہا ہے بہت ساری جگہوں پر کہ اگر کہیں پر اس وقت اپوزیشن جو ہے اس کے کہیں نہ کہیں ڈانڈے بہت ساری چیزوں سے ملے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا
کہ کوئی نیکسس ہوگا ان کا کسی سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ اور خدا نخواستہ کوئی جج اس قسم کا فیصلہ دے سکتا ہے. لیکن بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ہائی کورٹس کی حد تک ریلیف ملا ہے اپوزیشن کو, ہفتے والے دن بھی ملا ہے, اور ایسے مقدمات میں اس طرح کے ایشوز میں ملا ہے کہ عام آدمی کو اس طرح کا ریلیف نہیں ملا. اور بہت سارے معاملات پر جو ہماری جو فیصلے اس طرح کے آئے ہیں کہ لوگ جس پر مختلف رائے کا اظہار کرتے ہیں. بہرحال یہ جو احتسابی عمل ہے جو اس وقت چل رہا ہے, اس کو جو بظاہر ایک خدشہ تھا کہ شاید کوئی ڈی جی کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں اگر وہ انلیگل ہو جائیں تو اس پروسیس کو کہیں روکنے کی بات ہو سکتی ہے, یا یہ سارا پروسیس ہی ختم ہو جائے گا, کیونکہ اگر نیب کے ڈی جیز ہی انلیگل ہیں تو پھر کیا احتسابی عمل ہوگا. وہ پری ایمپٹ کیا گیا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, کہ جو چیف جسٹس گلزار صاحب نے جو اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے ایک ڈویژن بینچ میں, اور پھر آگے اس کا ہو سکتا ہے یہ لارجر بینچ میں بھی چلا جائے جو سوالات ہیں, یا اس پر کوئی فیصلہ آ جائے, تو اب وہ جو ایک خدشے کا اظہار تھا کہ یہ پروسیس اس طرح سے رک سکتا ہے, وہ میری بہت سارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے جو میری بات ہوئی ہے, اب وہ خدشہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. دوسرا, بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ ابھی تک جو لاہور کیس ہے, ریپ کیس, اس میں ہمیں جو ملزمان ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی شناخت تو مرکزی ملزم کی ہو گئی ہے, لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں عمل میں آئی. قوم پوری طرح یکسو ہے اور دیکھ رہی ہے انتظامیہ کی طرف. جتنی جلدی اس کا ڈراپ سین ہوگا اتنی جلدی ہی تیزی سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ہماری پولیس پر اور ہمارے اداروں پر وہ ریسٹور ہوگا. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. جانے سے پہلے ایک اور درخواست ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن کو کلک کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک وہ ویڈیو پہنچ جائے گی, تو پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں گے. اب اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.